جی ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان کاشف بلوچ اور میرے ساتھ ہیں افشاں صاحب. پروگرام ہے جھوٹ سچ. اور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم بات کرتے ہیں کسی بھی منظم جھوٹ کی، ایسی فیک نیوز یا مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن یا پروپیگنڈا جو ہماری جمہوریت اور ہمارے سماج کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ اچھا، مجھے یوں لگتا ہے کہ اس پورے پروپیگنڈے کی جو ایک بنیاد ہے، کہیں ایک کیا جہاں سے سوتے پھوٹتے ہیں اس سارے جھوٹ کے، وہ پاپولزم ہے۔ جی. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کہیں کہیں سے ایسے ہلکی پھلکی دبی آوازیں سنائی دے رہی ہیں سرگوشیوں میں کہ پاپولزم تو کوئی بری چیز ہے نہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اس چیز کو بھی ہمیں کہا جاتا ہے عوامی ہونا تو کوئی بری چیز نہیں، مطلب پاپولزم کو عوامیت سے جوڑ دیا گیا. بالکل، اور جو یہ کانسیپٹ غلط ہے کہ جو عوام دوست رویے ہیں وہ پاپولزم کے بارے میں نہیں آتے، وہ برداشت نہیں کر سکتے۔ اچھا، تو ہوتا یہ ہے کہ پاپولزم ہو یا جس مقصد کے لیے پروپیگنڈا کیا جا رہا وہ یہ ہے کہ اس اینڈ دیم کا ایک کلچر، ایک ڈیوائیڈ ہو سماج کے اندر، اور اس پولرائزیشن میں جتنی نفرت انگیزی، جتنی شدت پسندی کی جا سکتی ہے، ہو سکتی ہے، ممکن ہو سکتی ہے، ایک سیاسی انتشار کے لیے، اپنے مقاصد حل کرنے کے لیے، خاص سیاسی انتشار کو پھیلانے کے بعد، سیاسی و سماجی مقاصد۔ اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا اس اور دم کی تقسیم، اس میں سب سے اہم بات یہ ہوتی ہے کہ ہم بہتر ہیں ان سے۔ جب آپ نے یہ بات کہی کہ ہم بہتر ہیں ان کے لیے، تو فوری طور پہ میرے ذہن میں ایک لفظ آیا، جی، اس کی بھی مختلف شکلیں ہیں، لیکن ریسزم، جتنے بھی پاپولسٹ لیڈر ہیں ان کے لیے ایک تیر بہدف وہ ہے، آزمایا ہوا نسخہ ہے کہ اس کو اپلائی کریں اور آپ کو مطلوبہ نتائج ملیں گے۔ اچھا کاشف صاحب، جو پاپولزم ہے اس کے بڑے ہتھیاروں میں پروپیگنڈا اور فیک نیوز کے علاوہ اگر ایک اور بڑا ہتھیار ہم آج ڈسکس کریں تو وہ ہے ریسزم۔ اور اب ریسزم کی بھی مختلف تہیں ہیں، مختلف پرتیں ہیں۔ ہم اگر ایک دو پرتوں کو ہی آج تھوڑا سا دیکھنے کی اور ڈسکس کرنے کی کوشش کریں تو اس میں لباس اور خوراک کے حوالے سے جو حملہ ہوتا ہے دوسرے کے اوپر، پھر لہجوں کے حوالے سے، آپ کے رنگ اور شکل کے حوالے سے، اس حوالے سے آپ کیا بات کریں گے؟ آپ نے بہت ہی اہم بات کہی، کیونکہ آپ دیکھیے کہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ پورے ایک طبقے کو، قوم کو یا لسانی آئیڈینٹی رکھنے والے گروپ کو یا مختلف گروپس کو اسٹیریوٹائپ کر دیا جاتا ہے کہ جو یہ زبان بولتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں، جو ایسا کھاتے ہیں وہ ان پڑھ ہوتے ہیں، جو ایسا کھاتے ہیں ان میں سیاسی شعور نہیں ہوتا ہے۔ یہ میں کوٹ ان کوٹ بات تو کر یہ رہی ہوں۔ اسٹیریوٹائپ اور ریسزم کا بڑا گہرا تعلق بہت گہرا تعلق ہے، اور یہ آپس میں ہی ان کے شیڈز کہیں ایسے ملتے ہیں، ایسے گھلتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتی کہاں یہ ریسزم شروع ہو رہا ہے اور کہاں پر پاپولزم نئی سانس لے رہا ہے۔ اچھا، اس میں ایک جو اہم بات ہے کاشف صاحب وہ یہ سمجھنے کی ہے کہ ایک جملہ آپ نے سنا ہوگا، ہم ایسے نہیں ہیں، نہیں اسی نہیں ایہو جے، نہیں یہ تو میں نے پنجابی میں کہہ دیا، ایسے تو اب میں اگر بات کروں تو پنجابی لہجے میں بات کرنا، چاہے وہ جیسے ابھی میرا لہجہ پنجابی ہے کیونکہ میری مادری زبان یہ ہے، تو میں اگر اردو میں بھی بات کروں گی تو وہ ایک طبقہ ایسا ہے جو مجھے کہے گا کہ میں پینڈو جاہل ہوں، اور سیاسی، اور اگر وہ دیکھیں گے مجھے دیسی کھانے کھاتے ہوئے تو جو کہ ویسے میں اتنے، کیونکہ لال مرچ نہیں کھا پاتی ہوں میں، تو وہ یہ بات ہوتی ہے کہ یہ تو سیاسی شعور بھی ان کا کوئی اتنا نہیں ہے۔ اور اگر انگلش کے الفاظ کا زیادہ استعمال نہیں آپ کرتے ہیں اور آپ کا لہجہ بھی اس طرح سے نہیں ہے تو پھر تو آپ بالکل ہی مطلب پینڈو جاہل اور بے شعور، بے ضمیرے ہو جاتے ہیں۔ بہرحال ہم ایسے نہیں ہیں، یہ ایک رویہ ہے۔ اس کے اندر جو میں محسوس کرتی ہوں وہ یہ ہے کہ مڈل کلاس کو ایک آئیڈینٹی دی گئی، جو اربن مڈل کلاس ہے اس کو، اس کے کچھ تعصبات کو، کچھ کہیں نہ کہیں ہمارے مختلف کمپلیکسز ہوتے ہیں زندگی کے، ان کو جس طرح سے استعمال کیا گیا۔ کاشف صاحب، ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، یہ ایک جبلت ہے اس خطے کی، خاص طور پر آپ جس سوشل کلاس سے تعلق رکھتے ہیں نا، بنیادی طور پر آپ چاہتے ہیں کہ جب آپ باہر نکلیں
یا دنیا کے سامنے خود کو پریزنٹ کریں تو آپ اس کلاس کے نہ لگیں, آپ اس سے اوپر والی سوشل کلاس سے تعلق رکھنے والے لگیں. اس کے لیے پھر ہم کیا کرتے ہیں, ہم اسی سیلاں چو کپڑے چکائیں گے, ہم اب وہ برانڈز نے سیلوں کے نام پر خوب لوٹ بازاری لگائی ہوئی ہے, لیکن چونکہ آپ نے وہ برانڈڈ کپڑے پہنے ہوئے ہیں, چاہے وہ جس طرح سے بھی ہیں, تو آپ اپنی کلاس سے اوپر لگیں. خود چاہے پیٹ تنگ ہے, جیب پھٹ گئی ہے, کچھ بھی ہو گیا ہے, یہ جیب پھٹ گئی, میں استعاراتی طور پر بات کر رہی ہوں, تو وہ کہیں نہ کہیں کوشش ہوتی ہے کہ آپ اوپر والی سوشل کلاس سے تعلق رکھنے والے لگیں. تو اس کے اندر جب سیاست آ گئی تو ایک پوری کلاس کو یہ باور کروا دیا گیا کہ اگر آپ خود کو پڑھا لکھا ظاہر کرنا چاہتے ہیں, مہذب بتانا چاہتے ہیں, شعور والا بتانا چاہتے ہیں, تو آپ کو ایک سرٹن پولیٹیکل آئیڈینٹی کے ساتھ خود کو جوڑنا پڑے گا. آپ اس سیاسی جماعت کے اگر سپورٹر ہیں تو آپ پڑھا لکھا ووٹر ہیں. ویسے اگرچہ مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ ووٹر کا پڑھا لکھا ہونا یا نہ ہونا یہ کیا تقسیم ہے. پھر یہی بات آگے بڑھتی ہے اور پھر ٹی وی پر کچھ سینئر تجزیہ کار خود کو کہلوانے والے وہ کہتے ہیں کہ جی ایف اے سے نیچے والوں کو تو ووٹ ڈالنے کا حق نہیں ہونا چاہیے. میں اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ایک انڈیویجول ون ووٹ ون پرسن, یہ اور آپ کو بالکل اپنی سمجھ کے مطابق ووٹ دینا چاہیے, یہ بھی تھوڑا سا کلیشے بن گیا ہے. سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ ہمارا ووٹر, چونکہ ابھی ہماری جمہوریت ایوالو کر رہی ہے, تو ہمارا ووٹر جو ہے وہ ذات برادری, کاسٹزم اور پھر تھانے کچہریوں کا سسٹم. اچھا, اگر اس سے ہٹ بھی جائیں, میں ریسنٹ ایک سروے پڑھ رہا تھا جس میں بہت کمی آ رہی ہے. اب طبقہ اپنے کلاس انٹرسٹ کے مطابق ووٹ ڈالتا ہے. اس کے لیے پڑھا جو لوگ بہت زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں, ان کو اپنی کلاس کے, اپنے خاندان کے, اپنے گلی محلے کے انٹرسٹ کا ان لوگوں سے زیادہ بہتر پتہ ہے جو کہیں بیرون ملک بیٹھ کر آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ کے ملک کے لیے کون سا نظام بہتر ہے. بات کاشف صاحب ریسزم کی ہو رہی تھی, میں ادھر ہی واپس لوٹتی ہوں. کسی کو یہ کہنا کہ یہ نہاری پائے کھانے والے لوگ, آپ نے صرف اس ایتھنیسٹی کو ہی اسٹیریوٹائپ نہیں کیا, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ نہاری پائے یا اس قسم کی دیگر مرغن یا دیسی غذائیں ہمارے ہاں ایک کلاس کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں ہیں, وہ ایک ایتھنک پہچان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. ہر علاقے میں کھانے پینے کے معاملات مختلف ہوتے ہیں دوسرے علاقے سے, تو آپ نے کیسے ایک پوری ایتھنیسٹی کو بریکٹ کر دیا اس چیز کے اندر؟ چونکہ ہم بات کرتے ہیں پروپیگنڈے کی, اس سے نمٹنے کے لیے ہمیں بہت, یہ نہیں کہ آپ کسی سیاسی جماعت کے سپورٹرز کو یہ کہہ دیں کہ وہ ایسا بولنا کہنا سننا بند کر دیں, ان کی ذہنی تربیت ہوئی ہے. تو اس ذہنی تربیت میں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارے نصاب نے, ہمارے ریسسٹ بیہیویئرز نے, ہمارے سوچنے کے انداز نے, بحیثیت ایک قوم کے سوچنے کے انداز میں, یا پاکستان میں جتنی بھی اور قومیں رہتی ہیں ان کے سوچنے کے انداز میں وہ کہاں کہاں وہ اسٹیریوٹائپس موجود ہیں جن کو اگر ہم تھوڑا سا ریکٹیفائی کر لیں, تھوڑا سا درست کر لیں, تو ہم اس بہت بڑے پروپیگنڈے سے خود کو بچا سکتے ہیں. بالکل بچا سکتے ہیں. کاشف صاحب, اگر میں بات کو آگے بڑھاؤں تو یہ جو تمام معاملات اسٹیریوٹائپ سے جڑے ہوئے ہیں, ریسزم سے جڑے ہوئے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر میں ایک, خاص طور پر ویسٹ میں ایک معاملہ ہوتا ہے کہ جس میں لوگ ایسٹ میں یا دوسری جگہوں پر جا کر وہاں کے معاملات کو دیکھتے ہیں, ریسرچ کرتے ہیں, سمجھتے ہیں, اور پھر اپنے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ وہاں کے معاملات کیسے چل رہے ہیں. کیا اورینٹلسٹ ان کو کہا جاتا تھا, مستشرقین, بڑا مشکل لفظ نکالا ہے آپ نے. یہ جو آپ بات کر رہی ہیں نا, یہ بہت اہم بات ہے, ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. ایون ایز سوشل میڈیا یوزر بھی اس بات کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم کسی ریسزم اور اسٹیریوٹائپنگ میں بند کر رہے ہوتے ہیں کسی چیز کو, تو ہم اپنے آپ کو محروم کر رہے ہوتے ہیں ایک قسم کی فری تھنکنگ کے, کریٹیکل تھنکنگ کی اپروچ سے. جس برے طریقے سے اسٹیریوٹائپ کیا ان مستشرقین نے, ٹھیک ہے, کہ وہ سنیک چارمرز ہیں سارے انڈیا میں, یا مڈل ایسٹ میں وہ, اور ان کو تو لباس پہننے کی بھی کوئی اتنی تمیز نہیں ہے, پورا لباس بھی اس طرح سے نہیں پہنتے ہیں. یورپ کی ہی بات کر لیں تو وہ ایک خاص اسٹیریوٹائپ ہے. اس سے ہم نے دیکھا ہے
کہ کس طرح سے نفرت وہاں بھی پیدا ہوئی ہے. یہی باتیں تو سمجھنے کی ضرورت ہے ہم لوگوں جی کو کہ یہ جو ریسسٹ بیانیہ بن رہا ہے, ہم یہ نہیں کریں کہ ہم صرف پاکستان کی بات کریں, جی ہاں انڈیا میں بن رہا, جی ہاں پاپولسٹ لیڈر وہاں پہ بھی مودی جیسا ہے, اور انہوں نے مسلمانوں کے اگینسٹ جو ایک ریسسٹ بیانیہ بنایا ہے, وہاں کے جو امیگرینٹس ہیں ان کے اگینسٹ ایک پوری جی ایک قوانین سازی اور بہت ساری گفتگو اس کے اوپر بھی ہو رہی ہے, اور یورپ کے اندر بھی ہو رہی ہے. بالکل اور آپ یہ دیکھیے, آپ تو بات کریے نا کلونیل ایرا کی کہ اسنیک چارمرز کہہ دیا, اور یہ بالکل ہی بہت ہی فرسودہ اور یہ اور وہ, لیکن آپ دیکھیں کہ یہ اسٹیریوٹائپنگ وقت کے ساتھ ساتھ بدلی. آپ نے ایڈورڈ سعید کا نام لیا, جی انہوں نے وہ جو ان کی سٹڈی ہے وہ حیرت انگیز ہے کہ کیسے پورا مغرب ایسٹ کو صرف ان کے درمیان جو برج ہے, جی ہاں جو ان کی سمجھ ہے, وہ مستشرقین جیسے آپ نے بڑا ہی مشکل لفظ استعمال کیا وہ ہے, تو وہ کیسے بدلا. اب اس میں انہوں نے ٹیررزم ڈال دیا, اس میں فنڈامنٹلزم ڈال دیا, اس میں شدت پسندی ڈال دی, ریگریسو اپروچ ڈال دی. ریگریسو. تو ہم میں سے تو اکثریت بہت اوپن مائنڈیڈ ہے, ہم میں سے تو اکثر, اور میں سے یہ پاکستان کی بات کوئی نہیں کر بات نہیں کاشف صاحب, ہمارے ہاں ایک مستغرب بھی موجود رہے ہیں جو مغرب کو مغرب سے زیادہ یہ بہتر ٹرم میں نے جانتے ہیں. اپنی زندگی میں پہلی دفعہ سنی ہے. مستشرق تو سنی تھی, یہ مستغرب کیا ہوتا ہے. اس حوالے سے بات کریں گے ہم اپنے مہمان سے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. اور بریک پر جانے سے پہلے آج ہم بات کر رہے تھے پاپولزم کے اہم ترین ٹول ریسزم کی. اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پبلک پالیسی ایڈوائزر فوزیہ یزدانی. شکریہ فوزیہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. بہت شکریہ. پوچھنا ہم آپ سے یہ چاہیں گے کہ جہاں جہاں پاپولزم رہا ہے, ریسزم کو برتا گیا ہے, اور اس ایلیمنٹ کو استعمال کر کے سماج میں ایک بڑی ڈیوائیڈ پیدا کی گئی ہے. کیا کہیں گی اس حوالے سے آپ؟ تھینک یو کاشف, آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے. پہلے تو سب سے پہلے تو میرے خیال میں اس کے اوپر ہمیں بات کرنی چاہیے کہ یہ اسٹیریوٹائپنگ ہم اتنا کامنلی ورڈ استعمال کرتے ہیں, ہم اس کا مطلب کیا لیتے ہیں. میں اس کو بہت ایزیلی کہتی ہوں کہ اپنے باعث یا پریجڈسز کو اس طرح سمپلیفائی کر کے بتانا کہ جیسے یہ بات جو میں نے کی وہ عمومی طور پر درست ہو. اب چاہے وہ کسی کی صنف کے حوالے سے ہو, مذہب, لسانی یا علاقائی شناخت سے ہو, کسی کی سیاسی پسندیدگی سے ہو, شخصی پسندیدگی سے ہو, یا پھر ان سے جڑے ان کا کھانا پینا, رہن سہن, عادات یا بول چال. یہ تو میں اسٹیریوٹائپ کو بہت سمپلیفائی طریقے سے ڈیفائن کری ہوں. مگر جو آپ نے بات کی بہت امپورٹنٹ ہے. مقبولیت کیا ہے؟ کیا مقبولیت کا مطلب ہے تقسیم کرنا, یا مقبولیت کا مطلب ہے یونیفائی کرنا؟ ہم نے تو اینتھروپولوجی میں جب ہم پڑھ رہے تھے, یا اب بھی ہم سوشیولوجی کو اور اس کے ڈسکورسز کو دیکھتے ہیں, تو مقبولیت کو ہمیشہ ایز این ایلیمنٹ آف یونٹی, کسی چیز کو بڑھانا, امپروو کرنے کے حوالے سے دیکھا گیا. بٹ انفارچونیٹلی جس پاپولزم کو ہم اب سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں وہ بارڈر لائن فیشزم بھی ہے. اس کو یہ کہنا کہ یہ صرف مقبولیت ہے, یہ پاپولسٹ ہے, نہیں, یہ پاپولسٹ بیہیویئر نہیں ہے. پاپولسٹ بیہیویئر کی بھی بہت ہی نیگیٹو کانوٹیشن آنی شروع ہو جاتی ہے. اب ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم اپنی اسٹیریوٹائپ میں ہم کہتے ہیں یہ جو فلاں بندہ ہے اس میں ہم اپنی انٹائٹلمنٹ اور پریولیج کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ اب کا جو پاپولزم جیسے آپ نے اس کو فریم کیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ میں جو ہوں, میرا کام ہے اپنی رائے کو, اپنی علاقائی شناخت کو, اپنے آپ کو اتنا برتر دوسرے سے ثابت کرنا اور دوسرے کو کم تر کرنا. جیسے میں کہوں کہ چونکہ میں شہری ہوں تو مجھے انگریزی یا اردو آتی ہے, اور پنجابی تو نو پنجابی, پشتو یا کوئی بھی علاقائی زبان نہیں, یہ تو نہیں ہو سکتا. پھر اس کو میرے پہناوے سے, رسم و رواج سے جوڑ دیں, اس کو آپ میری جسمانی حیت سے جوڑ دیں. اور خاص طور پر اب جو ہو رہا ہے جس میں سوسائٹی ہماری سوشو پولیٹیکل پولرائزیشن میں اتنی بڑھ چکی ہے, اتنی بڑھ گئی ہے, تو وہ اس کو ایک اور لیول پر لے گئی ہے جس میں ہماری انفوٹینمنٹ, اور میں اس کو جان کے انٹرٹینمنٹ نہیں کری کیونکہ اس میں نیوز اور انٹرٹینمنٹ دونوں شامل ہے. اس انڈسٹری نے بہت بڑا کردار ادا کیا ہے, کیونکہ فیک لہجے ہم والے اداکار لے آتے ہیں, ہم ایک علاقائی شناخت کو لاؤڈ بول چال, کپڑے اور اس سے جوڑتے ہیں. جب آپ اسی کو سیاسی ریلم میں لے آئیں تو ہم اسی کو پرسو کرتے نظر آتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ تو جو اس وقت کا پاپولزم, جو پاپولسٹ ریسزم ہے,
وہ بہت بارڈر لائن فیشزم پہ کر رہا ہے. اس کی جو پولیٹیکل ڈیوائڈز ہیں یا پولیٹیکل سیپریٹر لائنز ہیں نا, وہ اتنی گہری ہوتی جا رہی ہیں کہ مجھے لگ رہا ہے کہ اگر ہم ابھی بھی اس پہ بات نہیں کریں گے, اس کو کریکٹ کرنے کی کوشش نہیں کریں گے, تو شاید سوسائٹی جو ہے نا وہ ہمیں ایک محلے سے دوسرے محلے میں جانے کے لیے بھی ویزا لینا پڑے. بہت شکریہ فوزیہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. بہت اہم گفتگو کی. اور دیکھیں وہ بھی اس چیز کے اوپر ساتھ کر رہی ہیں فوزیہ کہ ہمیں اس پہ بات کرنی چاہیے, ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اس کے مختلف, جب اس کو ہم پریکٹس کر رہے ہیں اس ریسزم کو جانتے بوجھتے اور انجانے میں بھی, ہم انجانے میں ایسی بات, ایسا سٹیٹس اپڈیٹ کر دیتے ہیں جس میں موجود ہوتا ہے یہ ریسزم کا کوئی نہ کوئی ایلیمنٹ اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. اور کچھ نہیں تو کسی کو نیچا دکھانے کے لیے اس کو بھانڈ میراثی کہہ دینا. آپ نے جو یہ بات کہی, اب دیکھیے اب یہ کتنی اہم بات ہے کہ فوزیہ نے بھی یہی کہا, میں چاہوں گا آپ بھی اس پہ مزید بولیں کہ جو کنڈیوسو سوسائٹی ہے نا ہماری اس قسم کے ریسزم کے لیے, اس میں کاسٹزم کا کتنا بڑا رول ہے. ہمارے ہاں کاسٹزم اس بری طرح سے اپنی جڑیں رکھتا ہے کہ کسی کو نیچا دکھانے کے لیے ہم وہ لوگ جنہیں پہلے ہی سماج سے کاٹ کر ایک سائڈ پہ کیا گیا ہے انہی کو استعارہ کرتے ہیں اپنے ساتھ کام کرنے والے کی تضحیک کے لیے یا دوسری جینڈر کو نیچا دکھانے کے لیے. یہ ایک عام رویہ ہے. جیسے فوزیہ نے بات کی کہ انفوٹینمنٹ نے اس کے اندر بہت بڑا رول پلے کیا ہے, ہمارے ڈراما اس طرح سے کام کرتے رہے ہیں, اسکرپٹس اس قسم کے ہیں, اس کے اندر اگر پنجاب کی عورت کو دکھانا ہے تو اس کو لاؤڈ دکھانا ہے, اس کو دکھانا ہے کہ اس میں کوئی سلیقہ نہیں ہے, نہ بولنے کا, نہ پہننے اوڑھنے کا, نہ کھانے پینے کا, نہ پکانے کا. اور کسی اور ایتھنیسٹی کو آپ لٹیرا دکھا رہے ہیں, کسی اور ایتھنیسٹی کو آپ دکھا رہے ہیں کہ یہ صرف شادیاں ہی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ آپ دیکھنے والوں کو بھی ان چیزوں کے ساتھ نارملائز کر رہے ہیں جو ریسزم میں آتی ہیں, جو اسٹیریوٹائپ میں آتی ہیں, اور پھر وہ جیسے فوزیہ نے کہا کہ وہ پھر کہیں نہ کہیں ہم فیشسٹ اپروچ کی جانب بڑھ رہے ہوتے ہیں. آپ کو نہیں لگتا ہے کہ جو اس ریسزم, جس اسٹیریوٹائپنگ کی آپ نے بات کی, جس ریسزم کی آپ نے بات کی, اس کے ایکسپریشن کے لیے جو سب سے بڑا میڈیم استعمال ہوتا ہے انفوٹینمنٹ کے علاوہ یا انٹرٹینمنٹ کے علاوہ, وہ مزاح ہے, کامیڈی کے نام پر یہ کیا جاتا ہے؟ بالکل, مزاح کے نام پر کسی کی جسمانی کمی کو استعمال کرنا, یہ ہمارے ہاں رنگ کو, اچھا جسمانی کمی میں کمی بھی انورٹڈ کاماز میں کہوں گی, رنگ تو بالکل بھی نہیں آتا, مختلف رنگوں میں انسان پیدا ہوتے ہیں. اب میری سمجھ سے باہر ہے کہ ایک رنگ دوسرے رنگ سے بہتر کیسے ہے. خیر اس کے اندر ہماری ایڈورٹیزمنٹ ایجنسیز نے اور جو یہ انڈسٹری ہے, اشتہارات کی جو انڈسٹری ہے, اس نے جو کام کیا ہے, گورے ہو جائیں, 15 منٹ میں گورے ہو جائیں, یہ لگا لیں 7 دن میں گورے ہو جائیں, وہ کر لیں, نوکری نہیں مل رہی ہے لڑکی کو تو جی وہ یہ والی کریم استعمال کریں تو مل جائے گی, رشتہ نہیں ہو رہا ہے یہ والی کریم استعمال کریں گوری ہو جائیں گی. یہ پورا ایک اسٹرکچر وائلنس ہے جو ہم نے برتا ہے, جو ہم برت رہے ہیں. اس کے اندر جو ایک اور چیز آتی ہے کاشف صاحب, وہ یہ ہے کہ کسی کوئی جسمانی لحاظ سے باقی سماجی دھارے سے تھوڑا پیچھے رہ گیا ہے, بجائے اس کے کہ اس کو ساتھ شامل کیا جائے, آپ دوسروں کو جو اس کی نسبت بہتر سماجی دھارے میں موجود ہیں ان کی بھی تضحیک کے لیے اسی کی معذوری کو, اسی کی کمی کو استعمال کیا جا رہا ہے, اور پھر اس کو نارملائز کیا جا رہا ہے. پھر یہ کہنا کہ اس کی شکل دیکھو, پھر یہ کہنا کہ فلاں نے اتنے کروڑ کی سرجریاں کروائی ہوئی ہیں. بھائی کچھ جینز ہوتی ہیں, ہر ایک کی سکن کا ٹیکسچر دوسرے سے مختلف ہوتا ہے. وہ جینز جو آپ نے اپنے والدین سے لی ہوتی ہیں, جو آپ کی ٹرائب سے آئی ہوتی ہیں, وہ سفر کر رہی ہوتی ہیں. آپ اس بنیاد پر کسی کو اسٹیریوٹائپ کیسے کر سکتے ہیں اور کسی کو بہتر یا کسی کو بدتر کیسے بتا سکتے ہیں؟ اور میرا خیال ہے کہ اگر ہم ایز این انڈیویجول اپنی ایک سماجی رسپانسبلٹی کو اگر سمجھنے کی کوشش کریں تو ہمیں یہ سیکھنا پڑے گا کہ کوئی بھی چیز اگر ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ ہمارا یہ رویہ, یہ عادت کسی دوسرے سے بہتر ہے, ایک دفعہ ری تھنک کر لیں. جی ہاں.
اپنی پوزیشن کو ری تھنک کر لیں. آپ نے ایڈورڈ سعید کا نام لیا تھا, تو انہوں نے جو بات کہی نا, تو ان کے بات کرنے کا مطلب یہی تھا کہ اگر آپ اپنے آپ کو سینٹر سمجھ کے دوسروں پر ترحم فرماتے ہوئے ان کے کلچر کو دیکھ رہے ہیں, تو اٹ مینس کہ آپ اس سپیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہیں جو چیزوں کو آپ پر کبھی کھلنے نہیں دیں گی. تو یہ باتیں ہیں, میرا خیال ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اور سوشل میڈیا ایک ایسی چیز ہے جس پہ ہم فریکوینٹلی کوئی نہ کوئی بات کرتے رہتے ہیں, کہتے رہتے ہیں. بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے ہمیں کہ ہم کسی نہ کسی صورت میں کسی ریسسٹ بیہیویئر کو اسرٹ تو نہیں کر رہے, کسی پاپولسٹ بیہیویئر کو اسرٹ تو نہیں کر رہے, یا ان ادر ورڈز کسی فیشسٹ رویے کو فروغ تو نہیں دے رہے. اور اس کا علاج صرف یہی ہے کہ بات چیت ہوتی رہے, اس کو ہم ڈیکنسٹرکٹ کرتے رہیں, کھولتے رہیں ان معاملات کو. وہ کوشش ہم کرتے رہتے ہیں. فی الوقت ہم جانتے ہیں کہ پروگرام کا وقت اب بالکل ختم ہوا چاہتا ہے, اور یہ گفتگو ہم جاری رکھیں گے اپنے اگلے کسی پروگرام میں. بٹ ٹل دین اپنے میزبان کاشف بلوچ اور افشاں مصعب کو اجازت دیجیے. رمضان پاکستان